بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد۔ قابل احترام مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بہوئیں، بچیاں، ہمارے بھائی، دوست، ساتھی، قصہ چل رہا تھا سیرت کا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کا قصہ سلسلہ وار میں بیان کر رہا ہوں۔ آج تقریباً 22واں قصہ ہے یہ، اور 22واں بیان ہے، 22واں سبق ہے۔ پہلے دو باتیں ذہن میں رکھیے، تب اگلی باتیں سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ۔ اب بار بار تذکرہ آئے گا حضرت خدیجہ کا اور ابو طالب کا، کہ حضرت خدیجہ، ابو طالب، اب یہ دو چیزیں ان دونوں کے نام آتے رہیں گے۔ ہاشم کا نام اب نہیں آئے گا، سلمہ کا نام اب نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام اب نہیں آئے گا، عبد المطلب کا نام اب نہیں آئے گا۔ ان سب کے قصے ہو چکے۔ اب جو بھی بیان کروں گا، اس میں ہاشم، اس میں ابو طالب، حضرت خدیجہ، اور دونوں کا انتقال بھی تقریباً ایک ساتھ ہی ہوا ہے، ایک ہی ہفتے میں ہوا ہے۔ پہلے حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، پھر 2-3 دن کے بعد ابو طالب کا انتقال ہوا، ایک ہی ہفتے میں دونوں کا انتقال ہوا۔ اور اسی لیے اس سال کو عام الحزن کہتے تھے، غم والا سال، ملال والا سال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے تھے، صحابہ بھی کہتے تھے کہ یہ غم کا سال ہے، کہ ایک ہی ہفتے میں دو بڑے بڑے چلے گئے، حضرت خدیجہ بھی چلی گئی اور ابو طالب بھی چلے گئے۔ خیر، اپنے وقت پر جب وہ قصے آئیں گے تو بیان کروں گا۔ اب تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 سال کی ہوئی۔ میں سال کے اعتبار سے چل رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ عرب میں ایک دستور تھا لڑائیوں کا، وہ قبیلے آپس میں لڑتے تھے، حرب الفجار بھی کہتے ہیں اسے۔ تو قبیلے کیوں لڑتے تھے؟ انانیت، تکبر، عجب، بڑائی، یہ ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی کہ تیرے گھوڑے نے میرے گھاٹ پر آ کر پانی کیوں پیا، اس پر لڑائی۔ تو نے مجھے یوں کیوں دیکھا، اس پر لڑائی۔ جیسے آج بھی چودھری ہوتے ہیں اسے کہ دیکھ وہ گھر کے دیکھ رہا ہے مجھے، دیکھ وہ دیکھ گھر کے دیکھ رہا ہے۔ یعنی آدمی کسی سے کو دیکھے بھی تو بھی آدمی کے دل میں یہ آوے تھی، اس کو کہتے تھے حرب الفجار۔ قبیلے میں لڑائیاں ہوتی تھی۔ اچھا، کچھ مہینے ایسے ہوتے تھے کہ اس مہینے میں لڑائی عرب بھی پسند نہیں کرتے تھے، جیسے رجب کا مہینہ، اس میں عرب جو ہے لڑائی پسند نہیں کرتے تھے۔ رجب کا مہینہ آتا تھا تو سارے عرب زمانے جاہلیت میں اعلان کر دیتے تھے، رجب کا چاند دیکھ لیا بھائی، لڑائی ختم، تلواریں اندر رکھو۔ یہ ان کا معمول تھا۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اس کی تفسیر کے اندر میں نے کئی چیزیں بیان کی ہیں کہ یہ اسے اشہر حرم کہتے تھے۔
شوال میں لڑائی نہیں کرتے تھے، ذی قعدہ میں نہیں کرتے تھے، ذوالحج میں نہیں کرتے تھے، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ وہ جو ہے اچھل پڑتے تھے اور آپس میں لڑائیاں. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قبیلہ تھا بنو ہاشم، بنو عبد المطلب، یہ آپ تو اسی قبیلے سے، یہ چچا سارے کے سارے، تو یہ بھی لڑائی میں کوئی کم تو تھے ہی نہیں. تو یہ کبھی کبھار لڑائی کے لیے کہتے تھے کہ چلو محمد، چلو بیٹا محمد، آج لڑائی کے لیے جانا ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلیم الفطرت تھے، لیکن چونکہ چچاؤں کے ماتحت میں تھے، ابو طالب کے ماتحت میں تھے اور وہیں رہتے تھے، تو گھر میں جو مشورے ہوتے لڑائی کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شریک ہونا پڑتا تھا. تو آپ خود فرماتے تھے کہ میں اسے پسند نہیں کرتا تھا، لیکن لڑنے کے لیے لے جاتے تو ساتھ جاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ کی عمر 16 سال کی 17 سال کی ایسی ہو گئی ہے کہ آدمی لڑائی کر سکتا ہے، میدان میں کود سکتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت جری تھے، بہت بہادر تھے، لیکن آپ نے فرمایا کہ ابھی بھی میں میدان میں اترا نہیں. ہاں پیچھے سے کبھی کبھار کسی چچا نے تیر مانگا، ارے بیٹا تیر دو، تیر، تو تیر دے دیتا تھا. یہ آپ خود فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیر دے دیتے تھے، لے تیر، لیکن میں جو ہے وہ چکروں میں نہیں پڑتا تھا. اسی طریقے سے حلف الفضول عبداللہ ابن جدعان جو تھا، یہ بڑا آدمی تھا، مکہ مکرمہ کا، حضرت عائشہ کا چچا بھائی تھا یہ، تو اس کا مکان بھی وسیع تھا. تو وہاں پر جو بھی ایڑے ٹیڑے مشورے، یہ وہ، کسی کو مارنا، کسی کو گرانا، کسی کو مدد کرنا، کسی کو، یہ سارے مشورے وہاں ہوتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں بھی انہیں مشوروں کے اندر جاتا تھا، لیکن جو اچھی باتیں ہوتی اسے لے لیتا اور پیچھے بیٹھتا، لیکن سمجھتا تھا یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. لیکن ایک بات بہت ہوتی تھی، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 16 17 18 سال کی ہو گئی، تو پورے مکہ مکرمہ میں آپ ٹاپ 1 آئے. ٹاپ 1 کا کیا مطلب؟ ہر آدمی چلتے چلتے، ہر عورت چلتے چلتے آپ کو دیکھتے تھے، یہ لڑکا ہے. خاص طور سے یہود نصارہ، یہی ہے، یہی ہے، یہی ہے. بلکہ بعض بڑے بڑے پادری تو انتظار کے اندر کئی سال ایک درخت کے نیچے گزار دیے. وہ آگے آئے گا قصہ، میں بیان کروں گا انشاءاللہ. اور کہتے تھے کہ ہم انتظار میں کہ یہ آدمی آئے، حضور کو دیکھ کر بھی پہچان جاتے تھے کہ ہاں یہ اللہ کا، یہ جس کا ہمیں انتظار ہے یہ نبی ہونے والا ہے. اچھا، مکہ مکرمہ یہود کے یہاں، یعنی جو کعبہ ہے یہود کے یہاں بھی مقبول، نصارہ بھی پسند کرتے تھے اسے، مشرکین مکہ بھی پسند کرتے تھے، اعراب بھی پسند کرتے تھے. اب چونکہ بھیڑ بھاڑ ہونے لگی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، تو اس وقت میں عرب جو ہے بہت اہتمام سے ایک ستارے کو پوچھتے تھے، اس کا نام ہے شعرا. وہ اب بھی ہے وہ ستارہ، وہ بہت بڑا ستارہ. بس عربوں کا یہ تھا، ستاروں کے بارے میں مجھے مستقل بیان کرنا ہے، آپ کو انشاءاللہ سمجھانا ہے کہ ستارے کیا ہیں، کتنے ستارے ہیں، کیا ہے. لیکن یہ شعرا کا خالی سمجھ لو کہ یہ عرب جو ہے یہ عربوں کا ماں باپ سمجھ لو. شعرا ستارہ، وہ کبھی بھی کوئی کام ہو تو کھڑے کھڑے کہتے تھے اے شعرا ہمارا کام کر دے، اے شعرا ہمارا کام کر دے، اے شعرا ہمارا کام کر دے. یہ ان کی عادت تھی، یہود نصارہ کی نہیں. یہ تو اہل کتاب تھے سارے کے سارے، یہ بے ایمان تھے، تو ان کو کچھ پتہ نہیں کس کی عبادت کرنی ہے، کس کی نہیں کرنی. اسی لیے قرآن شریف میں باقاعدہ یہ شعرا کا نام لیا گیا، وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى. کہ تم جو ہے شعرا کو پکارتے ہو تو شعرا کا اللہ مالک تو میں ہوں. سورہ نجم میں اللہ نے آیت اتاری، وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى. یہ ساری کی ساری آیتوں کے ترجمے میں کر چکا ہوں. درس قرآن جو میرا چلتا ہے اس کے اندر یہ تفصیل آ گئی ہے. اب کون سا نمبر میں آئی ہے مجھے پتا نہیں. تو یہ عرب جو ہے یہ شعرا کو کہتے تھے کہ یہ لڑکا کون ہے، یہ لڑکا کون ہے. ایک بات. دوسرا کہ یہ تو مکمل تھا کہ یہاں کچھ نہ کچھ بڑی چیز وجود میں آنے والی ہے. تو یہود نصارہ جو صرف حضور کو دیکھنے کے لیے دور دور سے آتے تھے.
مکہ مکرمہ. اور کیسا کرتے تھے؟ چپکے سے طواف کیا اور 2-4 آدمی آ گئے، 2-4 عورتیں آ گئیں، بھئی دیکھو وہ لڑکا دکھتا ہے نہیں دکھتا، وہ لڑکا دکھتا ہے نہیں دکھتا. ہاں یہی ہے. آپ کا جو مکان تھا، ابو طالب کے مکان میں آپ رہتے تھے، تو آپ نے جب جہاں رہتے تھے تو جان بوجھ کر بھی مکان کے قریب سے گزرتے تھے اور آنکھوں سے اشارہ کرتے، یہ ہے، وہ بیٹھا ہے وہ ہے، وہ بیٹھا ہے وہ ہے. یہ دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرتے رہے. آپ تجارت بھی کرتے رہے، بکریاں بھی چراتے رہے، لوگوں کی خیر خبر بھی لیتے رہے. بیوائیں کبھی آتی کچھ کام کے لیے، محمد رائے کام کر دو تو کبھی انکار نہیں کرتے، خود چلے جاتے اور لوگوں کے ساتھ اپنا زندگی گزارتے رہے. خدیجہ جو تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بہت مالدار عورت تھی اور شریفہ تھی اور امین تھی اور اللہ نے بہت مال دیا تھا. اسی وجہ سے ان کا نام طاہرہ تھا. حضرت خدیجہ کو لوگ خدیجہ نہیں کہتے تھے، مکہ مکرمہ میں طاہرہ کہہ کے پکارتے تھے. یہ دیکھتی رہتی تھی کہ یہ قریش میں ہمارے خاندان میں یہ ایک لڑکا ہے. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ایک روایت کے مطابق 22 سال کی ہوئی. پہلے میں کہہ چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 20 سال کی عمر میں بھی شق صدر ہونا بعض علماء نے لکھا ہے کہ 20 سال کی عمر میں انسان جوانی کو پہنچتا ہے تو جو ہیجان ہوتا ہے جوانی کا، تو بعض فقہاء علماء نے لکھا ہے اسے ختم کرنے کے لیے 20 سال کی عمر میں شق صدر حضور کا ہوا. اگرچہ یہ روایت ضعیف ہے لیکن علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھی ہے. اور 20 سال کی عمر میں آپ کا ایک سفر شام کا بھی ہوا ہے جس میں ابوبکر بھی ساتھ تھے. ابوبکر کی عمر 18 سال کی تھی، یہ بھی علماء نے لکھا ہے. لیکن چونکہ یہ کمزور روایت ہیں، اس سے خیر کمزور روایت تاریخ میں تو کمزور روایت ہی زیادہ ہوتی ہیں، تو آپ یہ سمجھ لیجئے شق صدر ہو گیا 5 مرتبہ، 4 پر سب کا اتفاق، 1 میں علماء کا اختلاف، اور شام کا سفر ہو گیا 3 مرتبہ، 2 پر سب کا اتفاق، 1 میں اختلاف. اب 20 سال کی عمر. اچھا پہلے جب گئے تو تجارت تو کچھ کی نہیں حضور نے، 12 سال کی عمر واپس آ گئے، تجارت ہوئی ہی نہیں. 20 سال کی عمر میں گئے جس میں ابوبکر، اس لیے صدیق اکبر جو ہے یہ بھی تجارت کے اندر بڑے ماہر تھے اور خوب جاتے تھے شام، خوب. اسی لیے جو ان کو اسلام ملا صدیق اکبر کو، وہ شام کے جب تجارت کے لیے گئے تھے وہاں انہوں نے خواب دیکھا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے. یہ میں بیچ بیچ میں قصے آ رہے ہیں اس لیے میں سمجھا رہا ہوں ایک چیز کہ حضور وہاں جب اس وقت صدیق اکبر اکیلے گئے تھے. اکیلے کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، جاتے رہتے تھے شام زیادہ جاتے تھے. یمن یہ لوگ کم جاتے تھے لیکن شام والا راستہ مکہ مکرمہ سے چلے، رابق پہنچے، رابق سے مدینہ آئے، مدینہ سے مدائن خیبر آئے، خیبر سے مدائن صالح آئے، مدائن صالح سے لیلا مجنون کا جو گاؤں ہے معلّہ وہاں پہنچے، تبوک پہنچے، تبوک سے جارڈن آ گئے، جارڈن سے شام چلے گئے. یہ رخ ہے شام پہنچنے کا. تو صدیق اکبر جب وہاں گئے تو صدیق اکبر نے خواب دیکھا. وہاں بڑے بڑے راہب رہتے تھے، راہب بہت رہتے تھے وہاں. 3-4 دن تک خواب دیکھا صدیق اکبر نے. کسے جا کر میں کہوں، کسے کہوں، تو بہت بڑا راہب تھا. ہمیشہ یاد رکھنا، وکیل پکڑتے ہو بہت اچھا، ڈاکٹر پکڑتے ہو بہت اچھا، علاج کرانا ہے آدمی پھر اچھا ڈاکٹر کے پاس جاؤ. اسی طرح اگر کوئی خدا نہ خاصا کوئی معاملہ ہے وکیل پکڑنا ہے تو اچھا. اسی طرح اگر دینی رہبری لینی ہو تو اچھا عالم پکڑو. دیکھو کہ اس کو اللہ نے علم بھی دیا ہے کہ نہیں دیا، اور پھر اس سے اپنی رہبری لو، اپنی آخرت کی رہبری لو. پیر بھی پکڑنا ہے تو اچھا پیر پکڑو. آج کل تو پیر بہت مل جائیں گے ماشاءاللہ، پیروں کی کوئی کمی نہیں، عالموں کی کوئی کمی نہیں. لیکن نیک کون ہے، دیندار کون ہے، وہ آپ کو سوچنا ہوگا کہ میں کس کے پیچھے چل رہا ہوں، یا اپنی عقل، اللہ نے آپ کو بھی عقل دی ہے. تو یہ ابوبکر جو دیکھا، میں خواب دیکھ رہا ہوں، کس کو کہوں. ایک بہت بڑا راہب تھا، ڈھونڈتے پہنچے. کتابوں میں لکھا ہے وہ اتنا بوڑھا ہو گیا تھا کہ اس کی بھویں جو ہے وہ لٹک رہی تھی.
اور ہاتھ بھی اس کے کانپ رہے تھے۔ تو وہاں گئے صدیق اکبر اور جا کر کہا کہ میں نے بڑا عجیب خواب دیکھا ہے۔ تو راہب نے کہا کہ بتاؤ کیا خواب دیکھا؟ یہ فرمایا میں نے ایک خواب دیکھا، خواب بیان کیا تو راہب جو ہے ایک دم سے چوکنا ہو گیا، لاؤ خوشبو، لاؤ خوشبو، خوشبو لاؤ خوشبو، عطر لاؤ عطر، عطر لاؤ عطر، فوری عطر لگایا اور بیٹھو 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 ان کو بٹھایا صدیق اکبر کو، اور اپنی بھویں جو ہے وہ اوپر کیوں اور غور سے دیکھا، اور پھر دیکھ کر کہا تم کہاں سے آئے ہو؟ ابو بکر نے کہا بکہ سے۔ مکہ کو بکہ کہتے تھے پہلے، قرآن شریف میں بکہ آیا ہے، بکہ 4 پارے کے اندر، تو بکہ، میں بکہ سے آیا ہوں، یہ صدیق اکبر نے کہا۔ تو راہب نے کہا تیرا خواب بہت اچھا ہے، اور تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تمہارے یہاں بکہ میں ایک نبی ظاہر ہوگا دنیا کے اندر، یعنی جب تک وہ زندہ رہے گا تم اس کے وزیر بنو گے، اور اس کے مرنے کے بعد تم اس کے خلیفہ بنو گے۔ یہ راہب نے اس وقت تعبیر دی تھی۔ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت بھی نہیں ملی ہے، ابھی تو آپ کو 20 سال 25 سال کی عمر میں صدیق اکبر کی حضور کی دوستی تو تھی، لیکن کچھ پتا نہیں کہ یہ کیا بننے والے ہیں، یہ کیا بننے والے ہیں۔ تعلقات ہوتے ہیں جیسے، بس اس قسم کے تھے جیسے گاؤں میں لڑکے ہوتے ہیں آپس میں۔ وہ راہب نے تعبیر دی تھی کہ تو بکہ کا رہنے والا ہے، تمہارے یہاں ایک نبی ظاہر ہوگا، اور جب تک وہ زندہ رہے گا کنت وزیرا لہ فی حیاتہ وخلیفۃ لہ بعد مماتہ، اس کے زندگی میں تو وزیر بنے گا اس کا، اور اس کے مرنے کے بعد تو اس کا خلیفہ بنے گا۔ صدیق اکبر کہتے ہیں اس نے تعبیر دی، میں خواب بھی بھول گیا اور تعبیر بھی بھول گیا۔ یہ صدیق اکبر خود کہتے تھے، خواب بھی بھول گیا، تعبیر بھی بھول گیا۔ مرور زمانے کی وجہ سے آدمی بھول جاتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی اور آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا تو سب سے پہلے تو حضرت خدیجہ مسلمان ہو گئیں، باہر نکلے صدیق اکبر ملے، صدیق اکبر ملے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، بھئی میں اللہ کا نبی ہوں بغیر، تو صدیق اکبر نے انکار نہیں کیا، پہلے دن سے اقرار کر لیا، لیکن ایک آہستہ تو سوال کیا کہ محمد تم اتنی بڑی چیز کا دعویٰ کرتے ہو، اتنی بڑی چیز، ساری دنیا کا نبی، ساری دنیا کا امام، اتنی بڑی چیز کا دعویٰ کرتے ہو تو اس کی کوئی دلیل بھی ہونی چاہیے، دلیل کیا ہے؟ یہ ہلکے انداز میں پوچھا صدیق اکبر نے، تو حضور نے جھٹ سے کہا رؤیاک الذی رأیتھا فی الشام، تیرا وہ خواب جو تو نے شام میں دیکھا تھا۔ بس صدیق اکبر کو خواب یاد آ گیا اور فوراً لپٹ گئے، حضور سے رونے لگے، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ یہ ان کے اسلام لانے کے قصوں میں علماء نے یہ باتیں لکھی ہیں۔ تو اب چونکہ یہ قصے کے سنانے کا یہ وقت تو ہے نہیں، لیکن یہ کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلقات ہے، ابھی میسرہ کا قصہ آئے گا تو دو میسرہ، آج کل تو شاید میسرہ لڑکیوں کا نام رکھتے ہیں، لڑکوں کا نام رکھتے ہیں، اچھا نام ہے، لیکن 2 میسرہ کے قصے بھی آئیں گے جب اب آگے شروع ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت کے مطابق 22 سال کی عمر ہو گئی، ایک روایت کے مطابق 25 سال کی عمر ہو گئی، اور دن گزرتے گئے۔ اب گھر میں تنگی تھی، ابو طالب ان کے بھی بیٹے تھے اور تنگی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، ابو طالب نے کہا کہ محمد اب تم بڑے ہو گئے ہو، کچھ دھندا بندہ کرو، گھر کا خرچہ ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں، تو تھوڑا ہاتھ پاؤں مارو، یہ کرو وہ کرو۔ آپ کی عمر 22 سال یا 23 سال، تو آپ نے فرمایا کہ ابھی جتنا مجھ سے یہ ہوتا ہے، مطلب کہ بکریاں چرانا، آپ بکریاں چرا کر جو پیسے ملتے تھے اپنی جیب میں نہیں ڈالتے تھے، ابو طالب کو جا کے دے دیتے تھے، کاروبار کر کے جو بھی نفع ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ابو طالب کے ہاتھ میں جا کے دے دیتے تھے، یہ نفع ہوا۔ اور کبھی کبھی نقصان بھی ہوتا ہے، کاروبار کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ نفع نقصان، لیکن ابو طالب کو جو ہے جا کے دے دیتے تھے کہ یہ ہے۔ اب جب آپ کی عمر یہ ہوئی، اب 2 مسئلے آ گئے گھر میں، بھئی محمد کی شادی بھی کرنی ہے اور اسے اپنے پاؤں پر کھڑا بھی کرنا ہے،
تو کیا کریں؟ اب دو روایتیں سنو. ایک روایت تو یہ کہ حضرت خدیجہ کے پاس لوگ جاتے تھے پیسہ لینے کے لیے، کیا آپا ہم جا رہے ہیں شام، تم جو ہے 1000 دینار دے دو، 2000 دینار دے دو، جو نفع ہوگا نفع میں آپ کا اتنا ہمارا اتنا، یہ ایگریمنٹ ہوتا تھا. اور ایک روایت یہ ہے کہ حضرت خدیجہ جب شام کے لیے قافلہ تیار ہوتا مکہ سے تو ڈھول بجتا تھا. ڈھول اس دور کے اندر ڈھول بجاتے تھے. ڈھول بجانے کا کیا مطلب؟ ڈھول بجانے کا مطلب یہ ہے کہ قافلہ تیار ہے، کسی کو جانا ہو تو شام جانا ہو تو چلو، شام جانا ہو تو چلو. تو لوگ جو ہے وہ مشورہ کر کے بیٹے کو بھیج دیتے تھے، کوئی بھائی کو بھیج دیتا تھا، کوئی اپنا پیسہ لے کے جاتا تھا. تو صحیح روایت میں یہ آتا ہے پورے مکہ والوں کا جتنا مال ہوتا تھا اس سے کئی گنا زیادہ اکیلی خدیجہ کا مال ہوتا تھا. جیسے مکہ والوں کا 1,00,000 دینار جمع کیا ہے دھندے کے لیے تو خدیجہ کے 3-4 لاکھ دینار ہوتے تھے. اور خدیجہ جو ہے سب کے ساتھ ایگریمنٹ کرتی تھی، سب کے ساتھ یہ ہوگا یہ جو بھی. اس کی ایک سہیلی تھی، اس کا نام تھا نفیسہ. حضرت خدیجہ کی خاص سہیلی تھی. سہیلی تو میں نہیں کہوں گا، اگرچہ علماء نے سہیلی کا جملہ لکھا ہے لیکن خیر وہ بھی ہو سکتا ہے سہیلی، لیکن پرائیویٹ سیکرٹری تھی، یہ سمجھ لو کہ سارے گھروں کے کام، اندر کے کام، حساب کتاب کے کام وہ ساری وہ لڑکی سنبھالتی تھی. اور حضرت خدیجہ کہتی تھی دیکھ اس کو اتنا پیسہ دیا ہے تو خبر رکھنا. وہ چہرہ دیکھ کر بھانپ لیتی تھی، کہتی تھی آپا ٹھیک ہے میں جانتی ہوں اس کو کہاں رہتا ہے، اتنا پیسہ دیا ہے. اس دور کے اندر یعنی اس کی پرائیویٹ سیکرٹری تھی حضرت خدیجہ کی نفیسہ. کوئی کام ہوتا تو خدیجہ نفیسہ کے مشورے کے بغیر کبھی بھی نہیں کرتی تھی، نفیسہ کو بلاتی تھی. بلکہ بعض تاریخی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہاں اپنے پاس ہی رکھتی تھی نفیسہ کو، چونکہ حضرت خدیجہ کی پہلی 2 شادیاں ہو چکی تھی اور بچے بھی تھے. 2 شوہر حضرت خدیجہ کے ہو چکے تھے. تیسرا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا. حضور کا پہلا نکاح تھا، حضرت خدیجہ کا تیسرا نکاح تھا. تو حضرت خدیجہ نے نفیسہ سے کہا کہ ابھی میرے دل کے اندر ایک بات ہے، اور وہ بات یہ کہ یہ محمد کی جو شہرت مقبولیت سن رہے ہیں مکہ مکرمہ کے اندر، لوگ بہت اس کی تعریف کر رہے ہیں، ذرا تم اس کا بایو ڈاٹا نکالو. یہ لڑکا کون ہے؟ یہ تو میں جانتی ہوں کہ بنو ہاشم میں سے ہے یہ، لیکن لڑکا کیسا ہے یہ تحقیق کرو. تو یہ نفیس آ جائے. اچھا آج کل عورتوں کے لیے بھی یہ کام بہت آسان ہوتا ہے. کوئی بھی چیز کی تحقیق کرنی ہو تو عورتیں جو ہوتی ہیں انشاءاللہ آدھے گھنٹے میں پورے بمبئی کی عورتوں کی خبر دے دے گی آپ کو. تو بمبئی کی نہیں، پوری دنیا کی. آپ کسی عورت کا کام سونپ دو، اس کے اندر یہ PhD کی ہوئی ہوتی ہے، ڈاکٹرنیاں ماہر ہوتی ہیں عورتیں. یہ اللہ نے ان کے خون میں رکھی ہے بات. کسی بھی تحقیق کرنی ہو فلاں لڑکی کیسی ہے، ہاں آپا میں آپ کو جو تھوڑی دیر بتاتی ہوں، یہاں فون کیا، وہاں فون کیا، وہاں فون کیا، وہاں فون کیا، وہاں فون کیا، اور جھٹ سے رزلٹ حاضر، چاہے صحیح چاہے غلط. اس لیے میں کہتا ہوں کہ PhD کیے بغیر بھی PhD ہوتی ہے. تو یہ نفیسہ یہ تو خاص پرائیویٹ سیکرٹری تھی. جب حضرت خدیجہ نے یہ بات کہی کبھی لڑکے کے بارے میں پوچھو، اور پھر قافلہ بھی مکہ مکرمہ سے روانہ ہونے لگا. اور پھر یہاں حضرت یہ ابو طالب نے بھی حضور سے کہا کہ بھائی کچھ تم دھندا بندہ کرو کچھ اپنا. تو حضور نے فرمایا بھی میں کیا کروں؟ تو ابو طالب نے ہلکے انداز میں کہا کہ خدیجہ کے پاس چلے جاؤ، وہ سب کو پیسہ دیتی ہے، آپ بھی لے لو. ایک روایت یہ. دوسری روایت یہ کہ حضرت خدیجہ نے خود نے حضور کو بلایا اور کہا ابھی کیا کرتے ہو آپ؟ پوچھا، جیسے بات بوڑھے ہوتے ہیں نا، پوچھتے ہیں دھندا بندہ کرو. تو حضرت خدیجہ نے خود نے کہا یہ قافلہ جا رہا ہے، ڈھول بج رہا ہے، سب جا رہے ہیں، اور میں نے سب کو پیسہ بھی دیا ہے، تو میں تو آپ کو بھی پیسہ دوں گی، اور آپ بالکل ٹینشن مت لینا. آپ کے ساتھ میسرہ، یہ میسرہ کا جملہ اب آیا ذہن میں رکھنا، آپ کے ساتھ میسرہ کو بھی کر دوں گی. میسرہ جو ہے وہ آپ کو غلام تھا حضرت خدیجہ کا، میسرہ کو کر دوں گی. اور آپ جتنا میں نے سب کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے اس کا میں اضعاف مضاعفہ کا جملہ روایتوں میں آتا ہے، اضعاف مضاعفہ، میں آپ کو بہت زیادہ نفع دوں گی.
یعنی جیسے 50-50 کا مسئلہ ہے تو 50-50 کا کچھ نہیں، میں آپ کو بہت زیادہ دوں گی، آپ دھندا کرو۔ اب جب حضور سے یہ بات ہوئی، نفیسہ کھڑی تھی، نفیسہ نے کہا کہ یہ لڑکا ہے۔ نفیسہ نے کہا ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر میں نفیسہ آئی، نفیسہ نے کہا کہ آپا شریف ابن شریف، یہ جملہ کہا، شریف ابن شریف، یہ شریف ہے اور شریف کا بیٹا ہے اور امین ہے، اور بالکل۔ تو حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشکیل کی، اور تشکیل یہ کی کہ ابھی تم جو ہے میرا مال لے کر جاؤ۔ صحیح روایت میں یہی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بلایا حضرت خدیجہ نے، اور بلا کر کہا بھائی محمد تم یہ کاروبار کرو، سب جا رہے ہیں، اور آپ کو تجارت میں مہارت تھی لیکن آپ چالاکیاں نہیں جانتے تھے، تاجر لوگ چالاکیاں کرتے نہیں، سیدھی سادی آپ کی زندگی، اسی لیے سفر میں بہت قصے ہوئے۔ اور میسرہ سے بلا کر خدیجہ نے کہا کہ دیکھ میں کبھی بھی تجھ کو مجھ سے الگ نہیں کرتی ہوں، میں اس لڑکے کے ساتھ تمہیں محمد کے ساتھ بھیج رہی ہوں، پورے سفر کی کارگزاری لا کر مجھے دینا، ایک ایک پل پل کی، ایک ایک رات کی، ایک ایک چیز کی تو مجھے خبر دینا۔ دوسرا کہ کاروبار وغیرہ میں نقصان ہو نہ پاؤ اس کا زیادہ ٹینشن مت لینا، اللہ نے اپنے کو بہت دیا ہے۔ یہ کہہ کر میسرہ کو ساتھ کر دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور جب خدیجہ نے پیشکش کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا سے مشورہ کیا، چچا نے کہا ہاں بھائی اپنے گھر میں تو پیسوں کی ضرورت ہے، تم دھندا کرو۔ دوسرا ہے کہ چچا نے خود نہیں بھیجا کہ ابھی اپنے پاس تو اتنا پیسہ ہے نہیں، اب تم بڑے ہو گئے ہو۔ پہلے بات رکھنا، حضرت ابو طالب کے 4 بیٹے تھے، علی، جعفر، عقیل اور طالب، ان میں 2 مسلمان تھے، 2 مشرک تھے، ان کا بھی تذکر آئے گا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی بھی ان کے ساتھ انبن نہیں ہوتا تھا، اور ابو طالب ان 4 کے مقابلے میں حضور کا زیادہ خیال رکھتے تھے۔ اب یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے منظور کر لیا، پیسے وغیرہ لیے، میسرہ بھی ساتھ ہو گیا، سفر بھی کے لیے روانہ ہوئے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ خدیجہ نے زیتون وغیرہ جو بھی سفر کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی تھی، ابو طالب نے بھی دی، اور ان کو باعزت یہاں سے رخصت کیا۔ جب حضور روانہ ہو رہے تھے تو ابو طالب رو رہے تھے، وہ اس لیے رو رہے تھے کہ میرا بھائی کا بچہ ہے، اب بیچارہ جا رہا ہے اپنا کاروبار کے لیے، پہلے بچپن میں لے گیا تھا میں اس کو، 12 سال کی عمر تھی، ابھی جوان بھی ہو گیا ہے اور یہ جا رہا ہے، بس اللہ تعالیٰ اس کو صحیح سلامت واپس لائے۔ بس تاریخی کتابوں میں بھی ہے کہ بیت اللہ سے چمٹا کر دعا بھی مانگی۔ آپ کے 22 سال کی عمر آپ پکڑ لو کہ 22-23 سال کی عمر تھی، بقیہ تفصیل کل انشاءاللہ پوری کروں گا۔ ہمارے سامنے روزانہ کچھ مسائل آ رہے ہیں۔ کل میں نے تراویح سے متعلق کچھ مسائل بتائے تھے، آج بھی تراویح سے متعلق کچھ مسائل بتا رہا ہوں، اور یہ جو مسائل بتا رہا ہوں تو اس میں سے اکثر مسائل وہ ہے جو صرف تراویح ہی سے متعلق نہیں ہے بلکہ نمازوں سے بھی متعلق ہے، اس لیے اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے سنیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ جیسے آج کل عام طور پر تراویح ہوتی ہے، تراویح کے اندر چونکہ ایک ساتھ میں 20 رکعت پڑھنی ہوتی ہے تو امام جو ہوتا ہے نا وہ بہت تیزی کے ساتھ میں قرآن کریم پڑھتا ہے، نمازیں بھی بہت تیزی کے ساتھ میں ہوتی ہے، اور ایسی تیزی کے ساتھ میں ہوتی ہے کہ شروع میں ثنا بھی بہت سے امام نہیں پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ بسم اللہ بھی نہیں پڑھتے ہیں، ڈائریکٹ قرأت شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ تراویح کے منکرات میں ہے۔ عام نمازوں میں ثنا، اعوذ باللہ اور بسم اللہ قرأت سے پہلے پڑھنے کا جو حکم ہے وہی حکم تراویح کے اندر بھی ہے، اس لیے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، اسی طریقے سے سجدے کے بعد کھڑا ہونا، رکوع کے بعد کھڑا ہونا، یہ والی ارکان بھی سکون اور اطمینان کے ساتھ میں ادا کرنے چاہیے۔ بہت سی مرتبہ اس میں اتنی عجلت ہوتی ہے کہ ایک واجب چھوٹ جاتا ہے، طمانینت جو ایک واجب ہے وہ واجب چھوٹنے کی وجہ سے سجدہ سہو بھی واجب ہو جاتا ہے، اس وجہ سے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ
عام دنوں کے اندر بھی یہ ہوتا ہے اور آج کل تراویح کے اندر بھی یہ بات پیش آ سکتی ہے کہ امام نماز پڑھا رہا ہے اور نماز کے اندر وہ قرات کر رہا تھا اور وہ رکوع میں چلا گیا، وہ رکوع میں ہے، اسی درمیان میں کوئی نماز کے اندر آ کے شریک ہوتا ہے، تو بہت سے مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بھئی جلدی امام کے ساتھ میں شریک ہو جائے تاکہ ہماری ایک رکعت مل جائے۔ یہ ترتیب ہوتی ہے عام طور پر، جیسے مسجدوں میں نماز ہوتی ہے، امام رکوع کے اندر ہوتا ہے تو لوگ جلدی جلدی آ کے رکوع کے اندر شریک ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں ایک چیز یہ دھیان میں رکھنے کی ہوتی ہے کہ نماز کے شروع میں نیت کرنا ضروری ہے، نیت کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ نیت کے بغیر اگر کسی شخص نے تکبیر تحریمہ بھی باندھ لی تو پھر پوری نماز ہی نہیں ہوگی، دوبارہ اس کو نماز پڑھنی پڑے گی۔ اس لیے عجلت کے اندر نیت رہ نہ جائے، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ لیکن اس کے ساتھ میں اس بات کو بھی سامنے رکھنا ضروری ہے کہ نیت جو ہے یہ زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ اگر کسی نے وضو کرتے وقت یا مسجد میں داخل ہوتے وقت یا گھر میں جب امام رکوع کے اندر ہے اس وقت گھر میں آتے ہوئے نیت کر لی کہ میں اس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، زبان سے نہیں کہا تو بھی اس کی نیت ہو گئی۔ بلکہ انسان مسجد میں آتا ہے یا نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو اس کی یہ نیت ہی ہوتی ہے کہ میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، تو بس اتنا ارادہ بھی نیت کے لیے کافی ہو جاتا ہے، زبان سے باقاعدہ کہنا ضروری نہیں ہے۔ اس لیے اگر ارادہ ہے نماز پڑھنے کا اور اسی ارادے سے آئے ہیں تو بس یہ نیت کے قائم مقام ہو جائے گا۔ البتہ اقتداء کے لیے جو دو چیزوں کی ضرورت ہے وہ کل میں نے آپ لوگوں کو سمجھا دی تھی۔ اسی کے ساتھ میں یہ چیز بھی دھیان میں رکھے کہ انسان نیت کر کے آیا امام کے ساتھ میں شریک ہونے کے لیے اور تکبیر تحریمہ سے پہلے کسی غیر متعلق چیز کے اندر مشغول نہ ہو جائے۔ مثلا نیت کرتے ہوئے آ رہا تھا اور تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے کسی سے بات چیت کرنا شروع کر دیا تو وہ جو پہلے نیت تھی اب اس کا اعتبار نہیں ہوگا، اب دوبارہ نیت کرنی پڑے گی۔ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے یا نماز کے لیے آتے ہوئے امام کی اقتداء کی نیت کر لی اور اس کے بعد تکبیر تحریمہ سے پہلے کسی غیر متعلق چیز میں مشغول نہیں ہوا تو وہی پہلے والی نیت کافی ہو جائے گی۔ تیسرا مسئلہ یہ دھیان میں رکھیے، جیسے آج کل عام طور پر ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اب کسی انسان نے فجر کی نماز شروع کر دی یا تہجد کی نماز شروع کر دی اور نماز ہی کے درمیان اسے یاد آیا کہ میں روزے کی نیت کرنا بھول گیا ہوں، تو لوگ مسئلہ پوچھتے کہ نماز ہی کے درمیان اگر ہم نے روزے کی نیت کر لی تو وہ کافی ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ تو یہ مسئلہ بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ نماز انسان پڑھ رہا ہے تو نماز کو فاسد کرنے والی چیز جو ہے وہ اپنے اعضاء سے کوئی حرکت کرنا ہوتا ہے۔ انسان اپنے اعضاء اور جوارح سے کوئی ایسا کام کرے جو نماز کو فاسد کرنے والا ہو تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ جیسے بہت سے کام ہاتھوں سے متعلق ہوتے ہیں، بہت سے کام زبان سے متعلق ہوتے ہیں، بہت سے کام ہاتھ پاؤں سے متعلق ہوتے ہیں کہ اس کے کرنے کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ لیکن ذہن اور دل کے اندر آنے والی جو چیزیں ہیں اس کی وجہ سے نماز فاسد نہیں ہوتی ہے۔ اعضاء سے مثلا دونوں ہاتھ کھول کر کوئی کام کرنا شروع کر دیا تو یہ عمل کثیر ہو گیا، اس کی وجہ سے نماز ٹوٹ گئی۔ لیکن خیالات، وساوس اور دل کے اندر گزرنے والی جو چیزیں ہیں تو اس کی وجہ سے نماز نہیں ٹوٹتی ہے۔ جیسے نماز میں وساوس بھی آتے ہیں، خیالات بھی آتے ہیں، ذہن یہاں وہاں بھٹک بھی جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے نماز نہیں ٹوٹتی ہے، اگرچہ یہ چیز نماز کے خشوع کے خلاف ہے۔ اس لیے نماز کے اندر کسی شخص نے روزے کی نیت کر لی تو چونکہ روزے کا تعلق انسان کے ذہن اور انسان کے دل سے ہے، اس لیے روزے کی نیت معتبر ہوگی اور نماز بھی فاسد نہیں ہوگی۔ لیکن کسی شخص نے روزے کی نیت زبان سے کر لی کہ میں آج کا روزہ رکھ رہا ہوں، تو زبان سے کہی جانے والی چیز سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، زبان سے کہی ہوئی چیز سے۔ اس لیے اس صورت میں نماز فاسد ہو جائے گا، نیت تو ہو جائے گی روزے کی لیکن نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ میں ایک مسئلہ یہ بھی دھیان میں رکھے کہ ایک انسان ہے وہ انفرادی نماز پڑھ رہا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ انفرادی اگر کوئی انسان نماز پڑھتا ہو تو اس کے لیے اقامت کہنے کا کیا حکم ہے؟ اذان تو نہیں ہے لیکن اقامت، تو یہ دھیان میں رکھے کہ اقامت جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، لیکن سنت مؤکدہ ہے کب؟ جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جا رہی ہو،
اس وقت سنت مؤکدہ ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی انفرادی نماز پڑھ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے، چونکہ جماعت نہیں ہے اس لیے اذان اقامت کا جو سنت مؤکدہ ہونے کا حکم ہے وہ بھی ساقط ہو جائے گا، بغیر اقامت کے بھی نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر ہے کہ انفرادی نماز پڑھنے والا اقامت کہہ دے۔ آخری ایک مسئلہ نماز سے متعلق، یہ ایک عام اصول ہے فقہ کا کہ امام جو ہے یہ مقتدیوں کی نماز کا ضامن ہوتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے۔ الامام ضامن، یہ لفظ ہے کہ امام مقتدیوں کی نماز کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ ذمہ دار ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ذمہ دار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے امام کا وضو نہیں ہے، پیچھے کھڑے رہنے والے تمام مقتدیوں کا وضو ہے، تو چاہے پیچھے کھڑے رہنے والے تمام مقتدیوں کا وضو ہو، امام نے نماز پڑھا دی تو کسی کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ امام وضو سے نہیں تھا۔ اسی طریقے سے اگر امام کو سجدہ سہو واجب کرنے والا کوئی کام امام سے ہو گیا تو پیچھے کھڑے رہنے والے کسی بھی مقتدی سے سجدہ سہو واجب کرنے والا کوئی کام نہیں ہوا ہے، اس کے باوجود امام سجدہ سہو کرے گا تو امام کے ساتھ میں مقتدیوں کو بھی سجدہ سہو کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ مقتدی جو ہے نا وہ امام سے بندھے ہوئے ہوتے ہیں، امام ضامن ہے۔ اسی کے ساتھ میں یہ بھی دھیان میں رکھیے، بھی مسائل لوگ پوچھتے ہیں کہ پیچھے کھڑے رہنے والے کسی مقتدی سے سجدہ سہو واجب کرنے والا کوئی کام ہو گیا، امام سے نہیں ہوا، تو کیا مقتدی سجدہ سہو کرے گا یا اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ تو میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ امام ضامن ہوتا ہے، امام کی نماز صحیح ہو گئی تو مقتدیوں کی نماز بھی صحیح ہو گئی۔ سارے مقتدیوں سے سجدہ سہو واجب کرنے والا کوئی کام ہو گیا اور اگر امام سے نہیں ہوا ہے تو پیچھے کھڑے رہنے والے کسی بھی مقتدی کو سجدہ سہو کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ امام سجدہ سہو کے بغیر نماز پڑھائے گا تو باقی سب کی نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو سب سے ساقط ہے، اس لیے کہ یہ ابھی تابع ہے۔ تو اسی سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ امام کے پیچھے اگر مقتدی نماز پڑھ رہا ہو تو چاہے وہ نماز سری ہو یا جہری ہو، سری نماز جیسے ظہر یا عصر ہے، جہری نماز جیسے مغرب عشاء فجر ہے، تو اس میں امام کے پیچھے مقتدیوں کو قرات نہیں کرنی، چاہے وہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہو یا سورت پڑھ رہا ہو، قرات نہیں کرنی۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام نے قرات کر لی تو امام کا قرات کرنا یہ مقتدیوں کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے، اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو امام کے پیچھے قرات کرنا یہ جائز ہی نہیں ہے۔ باقی ائمہ کے نزدیک کچھ گنجائش ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک درست ہی نہیں ہے، کیونکہ امام ضامن ہے، امام نے قرات کر لی تو باقی تمام مقتدیوں کی بھی قرات اسی کے ضمن میں ہو گئی۔ نماز سے متعلق کچھ اور بھی اہم مسائل ہے، وہ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کو بتا دوں گا، پرسوں سے پھر صدقہ فطر کے کچھ مسائل آپ لوگوں کے سامنے آئیں گے۔ عید کی نماز کا طریقہ اور اس کا خطبہ اور اس کے سلسلے میں جو بھی مسائل ہے وہ بھی انشاءاللہ 3-4 دنوں کے بعد آپ لوگوں کے سامنے تفصیل سے بیان کر دیے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحق الله ما ضاق أمر إلا فرجه الله اللهم لك الحمد كما أنت أهل فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهل وافعل بنا ما أنت أهل فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وسوء المنظر وفجاءة الشر اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء
ومن صاحب السوء ومن جار السوء ومن مرض السوء ومن وقت السوء ومن دار السوء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل أمامنا نورا ومن خلفنا نورا وعن يميننا نورا وعن شمالنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا واجعل قبورنا نورا واجعل ما حولنا نورا واجعل في شعرنا نورا واجعل في دمنا نورا واجعل في لحمنا نورا. اللهم اجعلنا نورا في الدنيا والآخرة. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا ذا الجلال والإكرام. يا حنان يا منان يا حنان يا منان. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وارفع اللهم قدرنا وطهر ذكرنا واجبر كسرنا وامحو وزرنا ونور قبورنا ونور قلوبنا ونور وجوهنا ونور أبصارنا ونور شعرنا ونور دمنا وربنا بقضائك وقدرك وأعذنا من الجبن والبخل والأنانية والكبر والرياء والهوى وأجرنا من ذل الاستدانة وخيانة الأمانة ومن خسة المكان والمكانة ومن نسيان الجميل أو إنكاره بالتضليل. والطف بما بعاجل لطفك بنا فيما قضيت به علينا. اللهم لا تثقل بنا ولا تثقل علينا یا حنان یا منان. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ اپنا قریبی بندے بندیوں میں ہمیں شامل فرما. اے اللہ ہمیں تیرا رازدار بنا دے. اے اللہ تیرا رازدار بنا دے. اے اللہ تیرا رازدار بنا دے. اور اے اللہ ہمیں ایسا قرب نصیب فرما کہ کبھی بھی تجھ سے دوری نہ ہو. ایسا ایمان عطا فرما کہ کبھی بھی اس کے بعد کفر نہ ہو. اور ایسی ہدایت عطا فرما کہ اس کے بعد گمراہی نہ ہو. اور ایسی عزت عطا فرما کہ اس کے بعد ذلت نہ ہو. اور ایسی شفا عطا فرما کہ اس کے بعد بیماری نہ ہو. اور ایسا تیرا قرب عطا فرما کہ اس کے بعد تجھ سے دوری نہ ہو. اور جہنم سے ایسی آزادی عطا فرما کہ اس کے بعد کبھی بھی جہنم کی طرف ہمارا جانا نہ ہو. تو اس کی غیب سے صورت شکل پیدا فرما. اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے. مصطفی الاخیار میں شامل فرما دے. اولو الالباب میں شامل فرما دے. اولو النہا میں شامل فرما دے. مصطفی الاخیار میں شامل فرما. مخلصین میں شامل فرما. مخلصین میں شامل فرما. ذاکرین میں شامل فرما. شاکرین میں شامل فرما. عابدین میں شامل فرما. قانتین میں شامل فرما. صائمین میں شامل فرما. اور تیرے قریب بندے رہنے والے میں ہمیں شامل فرما. اللہم اجعل لنا عندک ولیجہ واجعل لنا عندک زلفیٰ وحسن مآب. اے اللہ تو ہمیں اپنا خاص رازدار بنا دے.
اور خاص وقتوں میں تجھے پکارنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس وقت میں ساری انسانیت پریشان ہے، اس انسانیت کے پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ عام طور سے کبھی کبھی آپ روٹھ جاتے تھے لیکن من بھی جاتے تھے، منا بھی لیتے تھے۔ اے اللہ آپ تو بہت لمبے روٹ گئے۔ اے اللہ رمضان کے طفیل سے، قرآن کے طفیل سے، حجر اسود کے طفیل اور برکت سے، اے اللہ زمزم کی برکت سے، یاسین کی برکت سے، طاسین کی برکت سے، حامیم کی برکت سے، الف لام میم کی برکت سے، الف لام میم عین سین قاف کی برکت سے، کاف ہا یا عین صاد کی برکت سے، حامیم کی برکت سے، اور یا اللہ طٰہٰ کی برکت سے، اور اے اللہ سورہ قاف کی برکت سے، نون کی برکت سے، الف لام را کی برکت سے، جتنے بھی حروف مقطعات آئے ہیں اے اللہ ان کی برکت سے، اور قرآن کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف کی برکت سے، اور ایک ایک زبر اور ایک ایک کسرہ کی برکت سے، اے اللہ تو اس انسانیت کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اے اللہ عافیت کے ساتھ تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ ہم کسی امتحان کے لائق نہیں ہیں، امتحان تو کبھی ایمان والوں کا لیا جاتا ہے۔ اگر آپ نے ہمارا امتحان لے لیا اے اللہ ہمارے بیڑے ڈوب جائیں گے، ہم ختم تباہ اور برباد ہو جائیں گے۔ اے اللہ تیرے ہواؤں کو حکم دے دے کہ ان بیماریوں کو لے کر چلی جائے، تیرے فرشتوں کو حکم دے دے کہ ان بیماریوں کو لے کر چلے جائے۔ اے اللہ آپ کو تو کسی کو حکم دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا تو چاہ لینا کافی ہے۔ قرآن میں پڑھا گیا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ اے اللہ آپ کا حکم دے دینا کافی ہے، تیرے حکم سے ان بیماریوں سے تو اس انسانیت کو بچا لے، اور اے اللہ اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہو ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض و عافیت ہوئے قرضوں کے ادا ہونے کی غیر سے صورت و شکلیں پیدا فرما۔ جتنے مسلمان اسلام کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے ہوں ان سب کی قبروں کو تو نور سے منور فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، کروٹوں انہیں آرام نصیب فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما۔ اے اللہ تیرے نیک بندے بندیاں جو گزرے ہیں، چاہے انسانوں میں ہو چاہے جناتوں میں ہو، چاہے کہ پہلی شریعتوں میں ہو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے ہوں یا آنے والے ہوں، ان سب کے طفیل سے عافیت سے ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہم انا نسألک من کل خیر خزائنہ بیدک ونعوذ بک من کل شر خزائنہ بیدک۔ تیرے نبی نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے، اے اللہ تیرے خزانے میں جتنا خیر ہے وہ سارا کے سارا ہمارے لیے مقدر فرما، اور تیرے خزانے میں جتنا شر اور برائی ہے اس سے عافیت سے تو ہماری پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ اس دعا پر جو بھی آمین کہہ رہا ہے، جہاں پر بھی آمین کہہ رہے ہیں، مرد کہہ رہے ہیں، عورتیں کہہ رہی ہیں، ان سب کی جائز مرادوں کو اور ہماری جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم اعتق رقابنا من النار، اللہم اعتق رقابنا من النار، اللہم اعتق رقابنا من النار، اللہم اجعلنا من عتقائک من النار، اللہم اجعلنا من عتقائک من النار، اللہم اجعلنا من عتقائک من النار، اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون، سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔